آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے افسیوں کا عام خط اس کا پہلا باب اور 16 سے 18 کا ہے۔ افسیوں کا عام خط اس کا پہلا باب اور 16 سے 18ویں آیت تک۔ تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیے کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باغ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنجان پر خدا کی برکت ہو۔ ایمانداروں، یہ آج جو حوالہ پڑھا گیا یہ اس لیے رسول کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں اور دعا کرنے سے باز نہیں رہتا۔ اور دعا وہ یہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اپنے پہچان کا روح دے۔ آج جن زندگیوں کے اندر خدا کی پہچان ہے وہ زندگیاں ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہتی ہیں۔ افسوس ہے ان کے اوپر جن کو آج تک خدا کی پہچان ہی نہیں، اور خدا کی پہچان اور زمین پر رہ کر جب ہماری آنکھیں بند رہتی ہیں تو ہمیں کوئی بھی برگلا کے لے جاتا ہے۔ کوئی بولے گا خدا ادھر ہے، ہم یقین کر لیں گے۔ کوئی بولے گا خدا ادھر ہے، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، مگر پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہو تو ہم نجات نہ پا جائیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے تو ہم رہائی نہ پا جائیں۔ ہمیں پھر یسوع مسیح کے کفارے کی ضرورت ہی نہیں، مگر اس کا مطلب انسانی جو عقل ہے وہ یہاں پر بند ہے، کیونکہ خدا کی ذات کی پہچان ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب تک خدا ہمارا ذہن کھولتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اور خداوند نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کلام مقدس کو سمجھ سکیں۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں خدا کی پہچان کی جو مکاشفہ خدا ہمیں دیتا ہے وہی ہماری زندگیوں کی ایک مضبوط چٹان بن جاتی ہے۔ جو بیٹے بیٹیاں، جو گھرانے، جو بچے جن کو خدا کی پہچان آ جاتی ہے کہ خدا کون ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ان کی زندگیوں کے اندر اگر طوفان آئیں گے بھی تو وہ کبھی بھی ڈریں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے۔ اور ہمیں اپنے خدا کی پہچان ہونی چاہیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اس کے اندر سینس بلٹ ہے، خدا نے اس کے اندر جنریٹ کیا ہوا ہے۔ بھلے وہ کہیں بھی چلا جائے، کتنے ہاتھوں میں چلا جائے، مگر اس کو اپنے ماں کے ہاتھوں کا ایک فیل ہوتا ہے۔ اس کی ماں جب اس کو اٹھا لیتی ہے تو اس کو تسلی مل جاتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اب اپنی ماں کے ہاتھوں میں، اس کو اپنے ماں کے ہاتھوں کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ اطمینان پاتا ہے۔ تو اگر جب ہمیں بھی خدا کی پہچان آ جائے تو ہماری زندگیوں میں بھی اطمینان آ جائے۔ آج ہمیں پہچان ہے نہیں ہے، ہمیں لوگ پہچان کراتے ہیں۔ سانو لوگ کی دس دے خدا اے میں، خدا اے کہہ رہا میں، اور خدا یہ بتا رہا ہے، اور جو پہلے ہی جن کا حال برا ہوتا ہے وہ ان کو اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ خدا کیا ہے یہ مکاشفہ جب تک وہ ہماری زندگی میں خود نہیں آ جاتا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کلام خدا کے وسیلے سے، مگر جب تک خدا اپنے لوگوں کے ساتھ مکاشفہ کے ساتھ بات نہیں کرتا، روح القدس کا نزول نہیں ہوتا، ہم اس کی پہچان کر نہیں سکتے۔ ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے اگر زندگی کے اندر ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے۔
آج کتنے لوگوں نے خدا کا پتہ ہے مگر انہیں یہی نہیں پتا کہ خدا کی ذات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی ذات اقدس کیا ہے۔ آج کئی لوگ ہیں مسیح اپنے ناموں کے ساتھ لکھوائے ہوئے ہیں مگر ان کی بنیادیں بالکل کھوکھلی۔ ان سے کوئی سوال کر لیں اور دعوے وہ ایسے کریں گے جیسے مسیح کے ٹھیکیدار ہیں، مسیحیت پھیلی ان کے وسیلے سے، مگر بات اتنی سی ہے کہ وہ مسیحیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے آج تک کبھی خداوند کو نزدیک سے دیکھا ہی نہیں، اور وہ آج ہمارے کہہ لے کہ جو ہے کہ وہی جو کام ہے آج ہماری زندگی کے اندر تباہی کا باعث ہے، کیونکہ ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہے۔ خدا کیسا ہے، وہ کیسا نظر آتا ہے، وہ کیسا دیکھتا ہے، اس کو کیا پسند ہے۔ کسی کے ساتھ اگر اس کی پہچان کرنی ہے تو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور پہچان جب ہمیں ہو جاتی ہے کسی کی تو یاد رکھیں پھر ہم گمراہ نہیں رہتے، پھر ہم مایوس نہیں رہتے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خدا کی پہچان کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، کلسیوں 2 باب اس کی 2 آیت۔ تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں رکھتے رہے اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کرے۔ ہاں، اب جب خدا کی پہچان کر لیتے تو ہمارے دلوں کو کیا ہو جاتی ہے؟ تسلی ہو جاتی ہے۔ خدا کی پہچان ہمیں تسلی بخشتی ہے، اطمینان بخشتا ہے، ہمیں ہمارے جو زندگی کے اندر طوفان آ جاتے ہیں وہ طوفان تھم جاتے ہیں، اور یہی خدا کی پہچان ہے۔ ہم دراصل آج تک ہم مسیحیت میں ہیں تو صحیح ہے، مگر ہم نے کبھی بھی مسیح کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایوب کہتا ہے 42 باب 5ویں آیت کے اندر، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے تیرے بارے میں سنا تھا مگر خداون اب میں نے تجھے روبرو دیکھ لیا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں بھی خدا کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، 1 on 1، جس طرح یسوع مسیح اور پطرس کشتی کے اندر۔ ایماندار اس وقت بنتا ہے جب اس کو خدا کا مکاشفہ مل جاتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، خواب رویا میں روح القدس کے وسیلے کے ساتھ اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اچھا خوابہ تو یاد آیا، اے او خوابہ نہیں جڑیاں پوریاں نہ ہوں، اے او خوابہ نے جو خدا کو دکھاتا ہے اور وہ پوری ہوتی ہے۔ پرسوں 2-4 دن پہلے میں نے خواب دیکھی جرمن کے اندر جنگ لگ گئی، 2020-19 کے اندر خدا نے مجھے بتایا تھا کہ بہت ہی تباہی مچنے والی، اور ویسا ہی ہوا، کووڈ آ گیا اور وبائیں پھیل گئی۔ کئی ایسی باتیں جو خدا مجھے بتاتا ہے ایماندار کلیسیاں کے لیے، اور پھر میں انہیں بتا دیتا ہوں پہلے سے کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، اور وہ برکت انہیں مل جاتی ہے۔ آج کئی لوگی نے وہ کہتے ہیں جی میں فلانی خواب دیکھی، میں فلانی خواب میں اے دیکھ لیا تھوڑے لی، میں او دیکھ لیا، تے بعد سال گزر جاتے ہیں ہوندا کھ بھی نہیں۔ اچھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ٹاپک میرا آج کچھ اور تھا، ٹاپک یہ تھا کہ دعا کے اوپر بات کرنی تھی کہ کس سے دعا کرانی چاہیے، کیوں دعا کرنی چاہیے، کس لیے دعا کرانی چاہیے۔ ہم سمجھتے سوچتے نہیں ہیں، جدے اگے مرضی سے ڈا چھاڑتے ہیں، اور جو برکت ہمیں ملی ہوتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں برے کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے، کیوں رکھے جاتے تھے؟ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب اگر دعا کرنے والا گناہ گار ہے، بدکار ہے، اس کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ جب آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو اس کے گناہ بھی آپ کے اندر آ رہے ہیں۔
اس کی بدی بھی اس لیے رسول کہتا ہے کہ ہر جگہ سر نہ ڈال. آج ہم کہتے ہیں کہ جی سارے دعا والے کوئی نہیں. جی سارے دعا والے ہو جائیں ایک دن میں جو ہے نا آج پاکستان تبدیل ہو جائے. خداوند نے خود کہا ہے بھیڑ کے روپ میں کیا ہے. سو یہ پہچان ہونا بہت ضروری ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. آج ہمیں پہچان ہی نہیں. خدا کون ہے, خدا کے لوگ کون ہیں. کوئی بھی بائبل لے کے آ جائے ہمارے گھر میں, کیا ہم بولیں گے یہ خدا کا ہے؟ خدا کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے پھلوں سے. ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے, مگر درخت اپنے پھلوں سے کیا کرتا ہے؟ ہر کسی سے دعا نہیں ہوتی, اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بنائیں. آج ایسی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فلانا خراب ہے فلانا اچھا ہے. اپنا رشتہ خود خدا کے ساتھ بنائیں. کیا خدا آپ کی نہیں سنتا؟ بات تو اتنی سی ہے. کیا خدا آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ ہم کیوں لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں جب خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اب وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اب وہ بحال ہو گیا, اور اس نے ہمیں دوبارہ سے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا دیا. سو انسانی یاد رکھے, جب انسان زمین پر رہتا ہے تو اس کو پہچان ہونا بہت ضروری ہے. اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری. میرے گھر میں کون آ رہا ہے؟ کلام میں لکھا ہے خادموں کے جانے سے ان کے گھر میں کیا جائے گی؟ برکت. تیرے پیراں پیچھے سلامتی جائے گی. تے جے گھراں چ آن والے پیچھے سلامتی نہیں ہے تو پھر انڈیا دی کوئی شانتی ضرور ہونی. وہ بدروواں لے کے وڑ جاندے نے اندر, وہ گھر تباہ کر چھڑتے. افسوس مجھے ایسے لوگوں پر آتا ہے. ہم کیوں لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی اپنی لائن نہیں ہوتی خدا کے ساتھ. آج کوئی کہے فلانا کہے, چلے میں سپوز بات کرتا ہوں, کوئی بھی بھائیوں میں سے رئیس کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی فلانا کہے کہ رئیس میں آپ کی سفارش کرتا ہوں پادری صاحب سے, تو رئیس کہ بھائی میری پادری صاحب سے خود بات ہے, میں فون کر لوں گا, بات کر دوں گا, آپ کی سفارش کی مجھے ضرورت نہیں. سو ہماری اپنی لائن ہونی چاہیے خدا کے ساتھ. سو یہ ہے پہچان. ہمیں آج پہچان نہیں, اس لیے ہم ناکام زندگی گزارتے ہیں. ہم ہر کسی کے اوپر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں اتار لیتے ہیں. وہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑی ہیں. آج ہمیں یہ تو خدا کے لوگ ہیں, مگر خدا کی پہچان زمین پر ہمیں ایک کامیاب انسان بنا دیتے. آپ کبھی ڈگمگائیں گے نہیں, آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے, آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. آندیاں طوفان جس قدر بھی آ جائیں آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ میرے خدا کی ذات اقدس اس قدر جلالی ہے, وہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. آمین. اور ایسا ہی خدا چاہتا تھا. اور جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب تو جانا اور لوگوں سے کہنا کہ خداوند جو عبرانیوں کا خدا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہیں چھڑانے کے لیے آیا. اور وہ کہنے لگے, موسیٰ کہتا ہے معاف کیجئے, موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند اگر وہ مجھ سے تیرا نام پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو خداوند نے کہا تو جو کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے. تو خدا نے کیا کرائی موسیٰ کو اپنی, خدا نے کہا میں تیرے باپ دادا ابراہیم کا خدا. خدا نے اپنی پہچان کرائی. وہ ون اور ون آ گئے اور جھاڑی کے آگے ہو کر خدا نے اس کے ساتھ باتیں کی. جیسی فلانے بندے دیا گلاں سن لینے. ہاں خدا کلام کرتا ہے, لوگوں سے کلام کرتا ہے, مگر ان سے کرے گا جڑے چنگے لوگی ہوں. خدا کبھی بھی غلط لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرتا. خدا کبھی غلط لوگوں کو میسج نہیں دے گا آپ کے بارے میں. وہ صبح ہی دروازے تے آ کے کھلو جان, بھائی میں تیری خواب دیکھی تو اج مر جائے گا. وہ بھائی پاویں اونج نہ مرے, اونج مر جائے گا. اج تیرے نال آ ہو جانا ہے, اج اے ہو جانا تیرے نال. اچھا میں بھی ویکھیا جے تو دو دے گا تے پھر تو ٹھیک رہے.
تو بھائی پہچان کرے خدا کی پہچان بہت ضروری ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ اور خدا نے کہا آدم اور حوا کے ساتھ خدا کیوں ملنے آتا تھا؟ کہ وہ خدا کی پہچان کرے. ون آن ون. موسیٰ کے ساتھ خدا کیسے باتیں کرتا تھا؟ آدم اور حوا کے ساتھ کیسے کرتا تھا؟ اور اس لیے کہ وہ خدا کی پہچان میں اپنے خالق حقیقی کی پہچان میں آگے بڑھے، اپنے خالق حقیقی کو جانے. اور جب خدا بنی اسرائیل قوم کو مصر سے لے آیا وہ پھر نافرمانیاں کرتے سن، مگر خدا نے کہا کہ موسیٰ چلے کام کرتے ہیں، میں اپنا خیمہ ان کے درمیان میں لگاؤں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ میری پہچان میں آگے بڑھے، میں ان کے درمیان میں اتروں گا، یہ مجھے اور جانیں گے. جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور وہ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں بھی تیرے خدا سے باتیں کرنی ہیں، تو خدا کہنے لگا میں ان کے درمیان میں اتروں گا اور یہ مجھے اور زیادہ جانیں گے. اور جب خدا کی پہچان آگے بڑھی اور پھر کیا شروع ہو گئی؟ جیسے ہی خیمہ اجتماع آیا 4 چیزیں وجود میں آئیں. سب سے پہلے ان کی زندگی میں دعا آ گئی. کیا آ گئی؟ پھر پرستش، اور پھر وہ خدا کے حضور قربانیاں چڑھانا شروع ہو. خیمہ اجتماع سے پہلے کوئی قربانی نہیں تھی، ایک ہی قربانی تھی یوم کفارہ کی، جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم ایسٹر بھی کہتے ہیں. اور پھر جو چوتھی چیز وجود میں آئی، خدا نے انہیں اپنے حکم دے دیے. ہر چیز کا دستور دے دیا خدا نے. اور جب ہم خدا کی پہچان کر لیتے ہیں، سب سے پہلے ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دعائیا زور میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر خدا ون اور ون، جس طرح پترس کے ساتھ کشتی کے اندر ایک ون اور ون انکاؤنٹر، اور پترس دیکھ رہا ہے یسوع مسیح کو اور خداوند اسے دیکھ رہا ہے. خداوند ایسے ہی چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ روح میں آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہتا ہے. اور یہی دعا کر رہا ہے رسول کہ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ خدا اپنی پہچان کی روح کا مکاشفہ تمہیں دے. اور آج ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر سانو یہ نہیں پتا یسوع کون ہے. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر آج ہمیں اگر اس کی پہچان آ جائے تو 4 چیزیں بھی آئیں گی. پہلی چیز کون سی آئے گی؟ دعا. دوسری چیز کون سی آئے گی؟ پرستش. ہمیں پتا ہوگا کہ ہم خدا کی پرستش کریں گے، وہ خوش ہوگا. تیسری چیز کون سی آئے گی؟ وہ قربانیاں چڑھاتے تھے مگر نئے نامے میں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کے نزدیک پاک اور عمدہ اور اتم قربانی. ہاللیلویہ. اور چوتھی چیز ہماری زندگی میں خدا کے حکم آ جائیں گے. جب اس کی پہچان آ جاتی ہے تو خدا کے حکم ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا اس چیز تو ناراض ہوتا ہے، اس چیز تو خوش ہوتا ہے. یہ مطلب اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری زندگی میں پہچان نہیں. خدا کیسے خوش ہوتا ہے، خدا کیسے ناراض ہوتا ہے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک بڑا مشہور حوالہ ہے اور وہ حوالہ یہ ہے کہ ساؤل جو ہے وہ گھوڑے پر جا رہا ہے، اور جب وہ گھوڑے پر جا رہا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح روح میں اس پر ظاہر ہو گیا اور وہ گھوڑے سے اوندے منہ نیچے گر پڑا. اور جیسے ہی وہ اوندے منہ نیچے گرتا ہے اور وہ کہتا ہے خداوند تو کون ہے، اور اس نے سب کچھ سنا ہوا تھا. وہ یسوع مسیح کے لوگوں کو مارتا تھا، ہیکلوں کو تباہ کرتا تھا، لوگوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر اور انہیں قید میں ڈالتا تھا، مسیحوں کو مارتا اور پرگندہ کرتا تھا. اس نے یسوع مسیح کو اس نے نام سے تو سنا ہوا تھا مگر اس سے جلال سے واقف نہیں تھا. اور جب یسوع مسیح جلال میں آ گیا تو پھر وہ کہتا ہے خداوند تو کون ہے. نام تو اسی سننے ہیں، ہم نے نام سے کئی بار خدا کو جانا ہے
مگر آج تک کبھی جلال میں اسے نہیں دیکھا. 1-on-1 جب آپ دعا کرتے ہیں، خدا اسی طرح جس طرح پطرس پر، ساؤل پر، موسیٰ پر، اور جب ساؤل کے اوپر خدا کی پہچان آ گئی تو اس کی ذات ہی تبدیل ہو گئی، اس کا نام ہی تبدیل ہو گئی. خدا نے اسے کیا بنا دیا؟ ساؤل سے پالوس بنا دیا. یہ ہے خدا کی پہچان. جب ہم خدا کی پہچان کر لیتے ہیں تو ہماری ذات ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ جو لوگوں کو مارتا تھا، کلیسیاں تباہ کرتا تھا، اب وہ ایک نمونہ بن گیا ہے اور کلیسیاں قائم کرنے لگ گیا ہے. خدا کی پہچان جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، ایمانداروں، ہماری وہ چیزیں جو تباہ ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. آج ہماری زندگی میں ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ خداوند میں آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی توقع نہیں کی کہ خداوند جیسے میں دعا کروں تو تیری حضوری مجھ پر آئے اور میں تیری حضوری کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. یعقوب، اور جب فنیل فرشتہ اس کے اوپر آ گیا اور اس نے جنگ کی، خدا نے اسے یعقوب سے کیا بنا دیا؟ اسرائیل، کیونکہ اس کو پہچان آ گئی، اس کی عقل کھل گئی. آج ہماری بھی عقل کھلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آج خدا کی پہچان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور کلام میں لکھا ہے آج کے دور کے اندر کہ یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو وہ تمہیں میرا جلال ظاہر کرے گا، وہ میری باتیں تمہیں بتائے گا، وہ میرے بارے میں تمہیں بتائے گا، وہ آگاہی دے گا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں مگر آج جانتے ہیں نہیں. اگر جانیں تو اس بات کو بھی جانیں کہ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں جانتے جیسا ہمیں چاہیے. اگر ہم ڈھونڈیں تو وہ ہمیں مل جائے گا. آج ہمیں اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور کئی آج ایسے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے خداوند کی نہ صرف پہچان میں آگے بڑھنا ہے بلکہ اس کی ذات اقدس میں بھی قائم ہونا ہے. جس طرح مقدسہ مریم تو کہ اس کی ماں تھی اور وہ جب پیدا ہوا وہ ساری چیزیں دیکھتی تھی اور سمجھتی تھی، اور کلام لکھا وہ اپنے دل میں ان چیزوں کو رکھتی تھی. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اور جب بڑا ہو گیا اور پانی ختم ہو گیا، میں ختم ہو گئی، اب مقدسہ مریم نے کہا ان کی میں ختم ہو گئی ہے اور تو کچھ کر. کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر وہ کرامات ہیں، وہ قدرت ہے، یہ خدا کے الہی نظام کے مطابق پیدا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا بیج نہیں ہے بلکہ روح القدس کی قدرت سے ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو ازل سے خدا کے ساتھ ہے اور فرشتے کے کہنے کے مطابق ہوا ہے. وہ جانتی تھی، وہ پہچانتی تھی کہ یہ دراصل ہے کون ہے. اور جیسے مقدسہ مریم وہ کہتی ہے، وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہوگا، کیونکہ وہ جانتی تھی، وہ پہچانتی تھی یسوع مسیح کے بارے میں. اور وہ صاف کہتی ہے جو اے کہتا وے او کر. آج ہمیں پہچان نہیں، مگر جو اج سانو جیڑا جو کچھ مرضی جو کوئی کہہ دے اسی وہ مان لینے. جن نے لائی گلی پہچان کرے خدا کی، پہچان کرنے کے بعد ہم کبھی گمراہ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ لگ جائے گا، خدا آپ کو خود راستہ بتائے. ہمارے ذہن میں، سوچ میں کئی آوازیں آتی ہیں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اے خدا دی آواز ہے، بعض اوقات سمجھتے ہیں اے خدا دی آواز ہے، مگر خدا کی آواز کون سی ہے؟ کون سی ہے خدا کی آواز؟ اس کی ہی پہچان کرنی ہے. اور جب آپ دعا میں بیٹھیں گے آپ کو روح القدس خود گائیڈ کرے گا کہ خدا کی آواز کیا ہے، خدا کی پہچان کیا ہے. آمین. تو کیا کرنا ہے جی؟ خدا کی پہچان میں آگے بڑھنا ہے. اور جب خدا کی پہچان میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر
جلالی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بائبل کا ایک حوالہ ہے، واقعہ ہے، پلوس رسول اتھینے میں جاتا ہے، اور اتھینا جو شہر ہے وہ گریس کے اندر ہے، یونان کے اندر، اور وہ ایک جگہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے ان کے 9-10 بت جو ہیں وہ لائن سے لگے ہوئے اور بڑے بڑے اسٹیچو، اور وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلانا بت، اس کا یہ نام ہے، 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 وہ پڑھتا ہوتا ہے، اور ایک جو بت ہوتا ہے اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوتا، وہاں پر لکھا ہوتا ہے نامعلوم خدا۔ کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ نامعلوم۔ اور رسول ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے ان سارے بتوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، مگر یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ فلانا یہ ہے، فلانا یہ خدا ہے ہمارا، فلانا یہ معبود ہے، یہ فلانا معبود ہے، مگر یہ جو معبود ہے اس کا ہمیں نام نہیں پتا، یہ نامعلوم خدا ہے۔ تو جب آج ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تو ہیں، مگر اگر جب ہم اس کی پہچان نہیں آتی ہمیں، تو ہماری زندگی میں وہ کون سا خدا ہوتا ہے جی؟ وہ نامعلوم خدا ہوتا ہے۔ ہاں خدا کو جانتے تو ہیں، بس جاننے آپ روٹی چاہیے خدا کو منگو، اے ہمارے باپ سانو آ گئی ہے، تو وہ نامعلوم کیا ہے؟ اور پنجابی میں کہتے ہیں وتھ، وتھ کنو کہتے ہیں؟ جو دراڑ آ جاتی ہے، اور اسے جگہ مل گئی۔ اس نے کہا یہ جو نامعلوم خدا ہے تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ رسول کہتے ہیں تم اس کے بارے میں جانتے ہو، یہ وہی خدا ہے جس نے آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج بنائے، اور یہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے یسوع مسیح ناصری۔ اسے جگہ مل گئی ان کے ذہن کو پکڑنے کی، اور اس نے ان کے ذہن کو پکڑا، اور وہ اس نے یسوع مسیح کو متعارف کروا دیا وہاں پر۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس نامعلوم کے خدا کو حقیقی، ابدی، جلالی اثر دینے کی ضرورت ہے، اپنی روح میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقی خدا بن جائے گا ہمارا۔ اور کئی لوگ ایمان لیں، اور پلوس نے کہا کہ خدا پتھروں میں نہیں رہتا، اور انہوں نے مورتیاں اٹھا کے اپنے گھروں سے باہر پھینک۔ سو جب خدا کی پہچان آ جاتی ہے تو پھر ہم نہ مورتیوں پر، نہ انسان پر، نہ کسی شخص پر، نہ آسمان کی، نہ زمین کی کسی چیز پر ایمان نہیں لے کر آتے، کیونکہ ہمارا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی پہچان کے بدولت ہمیں کیا ملتا ہے۔ آمین۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔